أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورۃ العصر کی تفسیر چل رہی ہے. اس میں خاص بات یہ بیان کی گئی تھی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر 4 قسم کے عمل کرنے والے انسان وہ فائدے میں ہیں اور وہ خسارے سے محفوظ ہیں. تو پہلا تھا ایمان لانے والے، دوسرا تھا عمل صالح کرنے والے، اور تیسرا تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے، حق کی دعوت دینے والے. اور اب چوتھی قسم ہے وتواصوا بالصبر، کہ جو لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اس کی جو تفسیر ہے وہ بڑے ہی نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور بڑا البیلا انداز اس کا ہوگا. وہ یہ ہے کہ وتواصوا بالصبر، تواصو کے معنی آتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانا اور نصیحت کرنا، اور صبر کے معنی جو مشہور ہے ہمارے اور آپ کے درمیان وہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو انسان اس کو برداشت کر لے. اس برداشت کرنے کو اپنے آپس کے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے صبر کر لیا. تو یہ تعریف صبر کی صحیح ہے کہ آنے والے مصائب پر خاموش ہو جانا اور جو ہے اس کو برداشت کر لینا. مثال کے طور پہ بخار چڑھا، آپ نے صبر کیا، چلائے نہیں. اور جو ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنا کپڑا نہیں پھاڑا، ننگے پیر اور ننگے بدن گھوم ٹہل نہیں رہے ہیں، تو اس پر آپ خاموش رہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہے. یہ سب صبر ہے. لیکن صبر کا ایک مطلب اور بھی ہوتا ہے. صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت اور حالات کا سامنا ہو تو اس وقت انسان ڈٹ جائے اور مضبوطی کے ساتھ جمع رہے، آنے والے مصائب سے گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو. اس کا بھی نام صبر ہے. اور قرآن میں اس دونوں طرح کے صبر کو ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر بھی کرو جب کوئی مصیبت و پریشانی آئے، اور جب کوئی حالات ایسے آ جائیں تو اس میں مقابلہ بھی کرو اور اپنی ہمت بھی دکھاؤ اور مضبوطی دکھاؤ اور ان حالات میں جمے رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے صبر کے بارے میں قرآن میں ایک ہی جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اور دنیا میں ہر حال میں صبر کے تقاضوں سے اور صبر کے حالات سے ہر بندے کو گزرنا پڑتا ہے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو محنت اور مشقت سے بری ہو. مصائب اور آلام، رنج و غم سے جو ہے وہ مستثنی ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے تو انسان کو محنت و مشقت میں پیدا ہی کیا ہے. وہ بڑی تاریک جگہ میں اور بڑی تنگ جگہ میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، وہ بھی ایک مشکل ہے. اور پھر کس مشکل سے وہ باہر آتا ہے دنیا کی زندگی میں،
پھر بچپنے میں کتنی مشکلوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر جوانی میں بھی اور پھر بڑھاپے میں بھی۔ تو اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی اول تا آخر آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ولادت سے لے کے وفات تک ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش میں ہے۔ جو غریب ہے وہ غربت کی آزمائش میں ہے، جو امیر ہے وہ امیری کی آزمائش میں ہے، جو بیمار ہے وہ بیماری کی آزمائش میں ہے، جو صحت مند ہے وہ صحت مند کی آزمائش میں ہے، جو بے روزگار ہے وہ بے روزگاری کی آزمائش میں ہے، جو روزگار سے لگا ہے وہ روزگار کی آزمائش میں ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم نے تم کو آزمانا ہے کبھی شر کے ذریعے اور کبھی خیر کے ذریعے۔ تو اچھائی سے بھی اللہ آزماتے ہیں بندوں کو اور تنگیوں سے بھی آزماتے ہیں۔ ہر آدمی آزمائش میں ہے۔ کسی کو مال پا کر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی مال سے تنگ ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کی آزمائش ہے۔ خود اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یعنی 5 چیزوں کا ذکر یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو 5 چیزوں کے ذریعے آزمائیں گے۔ نمبر 1 تو ہو گیا خوف دے کر، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جو لوگ بستے ہیں ان کو ڈر دے دیں گے کسی کا۔ اب وہ اس ڈر کی وجہ سے آزمایا جائے گا کہ اس ڈر میں ڈرتا ہے کہ ڈٹتا ہے۔ ڈٹ جائے گا اللہ پہ بھروسہ کر کے تو وہ امتحان میں پاس ہو گیا، اور اگر وہ مخلوق سے ڈر کر دب گیا تو امتحان میں فیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کا خوف دے کر اس کو آزمائیں گے۔ نمبر 2 اس کا مال کم کر دیں گے۔ کسی کا مکان ٹوٹ جائے گا، کسی کا بینک سیز ہو جائے گا، کسی کے ہاں انکم ٹیکس کا چھاپا پڑ جائے گا تو مال کم ہو جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے قحط سالی بھیج دیں گے۔ قحط سالی کیا ہے کہ دنیا میں نہ غلہ اگے گا اور نہ باغات کے اندر پھل آئیں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ہم پھل کم کر دیں گے۔ والثمرات، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جان لوگوں کی جائے گی، جیسے کورونا آیا تھا، کورونا میں لوگوں کی جان جا رہی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے ایک بیماری آتی تھی جس کا نام تھا طاعون میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہلاک ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جانیں طلب کر کے ایک گھر میں کورونا کے موقع پہ 4 جنازے اٹھائے گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب جو اس میں جمع وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں یہاں بیان کی۔ ایک جگہ اور بھی قرآن میں بیان فرمایا کہ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ ایک آزمائش تمہاری اور بھی ہوگی، یعنی ان 5 چیزوں کے علاوہ وہ یہ ہوگی کہ لوگ اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں ٹپڑی کریں گے، تبصرے کریں گے، الٹی سیدھی باتیں کہیں گے، ستانے والی باتیں کریں گے، تکلیف پہنچانے والی باتیں کریں گے۔ تو اس وقت بھی دل آزار باتوں کو سننے کے بعد کوئی نادانی نہیں کرنی ہے، کوئی حماقت نہیں کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ کہا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، بہت اہم بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جو ہے بہت ہی زبردست خوش اخلاقی کا پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو صبر کی تلقین کرو۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تسلی دو۔ ہاں، لوگ جو ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو الٹا بجائے تسلی دینے کے ڈراتے ہیں۔
سیلاب آ گیا تو اب پورے جگہ یہ چرچا ہوتا ہے کہ پانی بڑھنے والا ہے، اپنی سطح سے اتنا اونچا چلا جائے گا۔ ہوا چلنے والی ہے تو لوگ خوب چلائیں گے کہ ہوا 200 میل فی جو ہے منٹ یا سیکنڈ کے رفتار سے آ رہی ہے، اور 300 بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی قانون آ گیا تو اس قانون سے نمٹنے کے بجائے اس سے ڈراتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست جو ہے اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، لوگوں کو صبر کی تلقین کرو، یعنی تسلی دو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو کسی مصیبت میں تسلی دیتا ہے، جو شخص کسی کو کسی مصیبت میں تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تقوی والا لباس پہنائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو کسی مصیبت میں تسلی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ایسا جوڑا پہنائیں گے کہ دنیا والے دیکھ کر رش کریں گے۔ اب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بیمار کے پاس جاتے نہیں، کوئی جو ہے کسی کے ہاں انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں ہم لوگ جلدی پہنچتے نہیں تسلی دینے کے لیے۔ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک صاحب بیمار ہو گئے، تو جن کے ہاں میں مہمان تھا ان کے ہاں فون آیا کہ حالت بہت خراب ہے اور ان کو یہاں سے علاج کے لیے انڈیا لے جایا جائے گا۔ یہ رات کو 1 بجے ان کے پاس فون آیا۔ صبح جو ہے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی اور مجھ سے کہا کہ میرے ایک رشتہ دار بیمار ہیں اور وہاں چلنا ہے، بہت ضروری ہے، ان کی عیادت کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ہی پہنچ جائیں۔ تو وہ اپنی کار میں ہم کو لے کر پہنچے وہاں۔ تو جب وہاں ہم لوگ عیادت کے لیے پہنچے تو 25-30 لوگ پہلے سے عیادت کے لیے موجود تھے، اور شام تک اتنے لوگ آئے عیادت کے لیے، اور ہر ایک تسلی دے رہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اور علاج کے لیے جانا کینسل ہو گیا۔ تو اگر بیماروں کو لوگ جا کر تسلی دیں تو اس سے بڑا اس کو آرام پہنچے گا۔ اب لوگ بیماروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو تم کو بیماری لگی ہے، اس بیماری میں تو فلاں آدمی مر گیا تھا، سمجھے آپ، اللہ تم کو بچا دے، میری دعا ہے۔ پہلے تو ڈرا دیا، سمجھے آپ، کہ مر گیا تھا فلاں آدمی۔ ارے اس کو وہ بات سناؤ کہ اس بیماری میں فلاں آدمی بچ گیا تھا، فلاں آدمی بچ گیا تھا، تسلی کی بات کہے۔ ہاں، تو لوگ تسلی کی بات نہیں کہتے۔ پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی کسی بچے کی، اب لوگ اس کے پاس پہنچ کے کہہ رہے ہیں یہ تو جڑ نہ پائے گی، اور اگر جڑ بھی گئی تو جیسی پہلے تھی ویسی نہ رہ پائے گی۔ تو اب اس کا دل ٹوٹے گا نا، اس کے مرض میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے تسلی دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ہم تو یہ کہیں گے کہ اللہ کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو بہت تسلی دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت مرتبہ تسلی دی ہے۔ ہاں، بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ ان کے پیچھے اپنا گلا گھونٹ لیں گے، آپ آرام سے رہیے۔ ایسے ہی اور بے شمار رہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غم ہوتا تھا تو فوراً اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے اور تسلی دیتے۔ جب طائف کا سفر ہوا آپ کا تو آپ کو لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی، آپ ایک جگہ آ کر دعا کرنے لگے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں بہت زبردست سبق ملتا ہے، بہت زبردست، کتنا زبردست سبق ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فرما رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، ان تکلیف کے ساتھ ساتھ اگر آپ راضی ہیں تو اس تکلیف کی کوئی حیثیت
نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مصیبتیں جب آئیں تو سب سے پہلے وہ اس بات کو دیکھے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، اللہ کو خوش کرے۔ اللہ کے عرش پہ جب یہ جملہ پہنچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ مجھ سے اس حال میں اگر راضی ہیں تو مجھے ان تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ یہ دونوں پہاڑ اگر آپ کہیں تو میں ملا دوں، طائف کے سب لوگ ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قومی لا یعلمون، یہ میری قوم ہے جو مجھے جانتی پہچانتی نہیں، ابھی چھوڑ دیجئے آپ۔ ہواؤں کے فرشتے پہنچ گئے، حضرت جبرائیل پہنچ گئے، بستی پلٹ دیں۔ تو اللہ تعالی تسلی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو تسلی دیتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار حرا میں غار ثور میں جب دیکھا کہ دشمنوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے اور وہ جھانک رہے تھے اندر کنویں میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے چھپا کے رکھا تھا، اس غار کے منہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے دشمن دیکھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ یہ ڈرے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پکڑ نہ لیں، گرفتار کر کے مکے نہ لے جائیں دوبارہ، وہ گھبرا گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت میں حضرت ابو بکر کے تسلی دی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھاگ رہی تھی مصر سے، اور فرعون اور اس کی ظالم فوجیں پیچھا کر رہی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ ظالم فوجیں فرعون کی اور خود فرعون ہمارے بالکل قریب پہنچ گیا ہے، تو ان لوگوں نے کہا یہ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب راستہ نکالے گا۔ تسلی دی قوم کو۔ وہ علماء جو اپنی قوم کو حالات سے ڈراتے ہیں اور بزدل بناتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ ان کو انبیاء کی سیرت لوگوں کے سامنے جرأت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے کہ نبیوں نے کس طریقے سے ہمت دلائی ہے اپنی قوموں کو۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی قوموں کو ہمت دلائیں۔ تو تسلی دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت سکھائی ہے، یہ اخلاق سکھایا ہے کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو لا باس طہور انشاءاللہ، کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تم بہت جلدی اچھے ہو جاؤ گے۔ یہ دعا ہے عیادت کرنے کی۔ بہرحال یہ نمونہ ہے۔ تو وتواصوا بالصبر کے اندر ایک دوسرے کی ہمت افزائی کیا جائے۔ ہاں، ایمان دیکھیے کتنی اچھی ترتیب ہے، ابھی میں آخر میں بتاؤں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ بہت بے چین تھے، بہت پریشان تھے، صبر کرنے کی مکمل کوشش کر رہے تھے، صبر ہو نہیں رہا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں آئے اللہ کی طرف سے، اور ان کو تسلی دی۔ تسلی ان الفاظ کے ساتھ دی کہ ان فی اللہ عزاء من کل مصیبت، کہ اللہ کی ذات خود سراپا تسلی ہے۔ یعنی تم اللہ کی طرف نگاہ کرو، یہ ذات اللہ کی خود بہت تسلی کا سامان ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام ہی بڑی تسلی کی چیز ہے۔ اللہ کا نام ہی، آپ کسی بھی موقع پر ہر طرح سے مایوس ہو جائیں، ہر طرح سے، پھر آپ آہستہ سے جو کوئی بھی نہ سنے،
صرف آپ کا دل جانے، آپ یہ کہیے اے اللہ، آپ کو اتنی تسلی ملے گی، اتنی تسلی ملے گی جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یا آپ یہ کہیں کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا کام بنانے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کی طاقت ایک اکیلے شخص کو آگ میں ڈال رہی ہے، آگ میں ڈال رہی ہے، اور فرشتے جو ہے بےتاب ہو کر آ رہے ہیں کہ الکی حاجتن، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام عرض کر رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اس آگ میں بھی مجھ کو کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ تو یہ جو حسبنا اللہ سے حضرت ابراہیم کو جو تسلی ملی ہوگی وہ حضرت ابراہیم ہی جان سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس راز کو راز نہیں رکھا، پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ اگر کوئی کبھی بھی یہ کہے گا حسبنا اللہ یا حسبی اللہ تو اللہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ حاضر ہوگا۔ اس لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑا عمل ہے کہ مصیبت میں لوگوں کو تسلی دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عباس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو اپنے والد کے انتقال پر صبر نہیں آ رہا تھا، لوگ تسلی دے رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس وہ رئیس المفسرین گزرے ہیں، یعنی قرآن کریم کی تفسیر کرنے میں سب سے بڑے مفسر تھے صحابہ کے زمانے میں۔ تو ان کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے 2 شعر پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان 2 شعر کی وجہ سے مجھ کو بڑی تسلی ہوئی۔ اس نے ایک شعر پڑھا کہ اصبر نکم بک صابرین فانما صبر الرعیتی بعد صبر الراس۔ اس نے کہا دیہاتی آدمی نے کہ اے عبداللہ تم صبر کرو، ہم تمہارے ساتھ صبر کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹوں کو صبر اسی وقت آئے گا جب بڑوں کی زندگی میں صبر ہوگا۔ جب بڑے صبر کریں گے تبھی جو ہے، جب ماں باپ صبر کا مظاہرہ کریں گے تبھی اولاد کے اندر صبر آئے گا۔ جب ماں باپ ہی بے صبرے ہوں گے تو اولاد کہاں سے صبر کر پائے گی؟ پھر اس نے بڑی اچھی بات کہی، آگے کہتا ہے اگلے شعر میں خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عباس تو دنیا سے چلے گئے تمہارے والد، اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں، لیکن اس مصیبت اور درد جو تم کو ہو رہا ہے اس پر جو تم صبر کرو گے وہ صبر تمہارے لیے تمہارے والد سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ تم اگر اپنے والد کے پاس ہوتے تو کیا بہتری ہوتی؟ تمہارے والد کے لیے تو اللہ تم سے بہتر ہے، وہ تو اللہ کے پاس گئے ہیں نا۔ وہ کس کے پاس گئے ہیں؟ اللہ کے پاس گئے ہیں۔ تو والد کے لیے اللہ بہتر ہوگا یا بیٹا بہتر ہوگا؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھ کو اس دیہاتی کے 2 اشعار نے جو ہے بڑی تسلی بخشی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں رنج و الم، تکلیف، درد کا سامنا سب کو کرنا پڑتا ہے، اور ایک انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسان کو کیا دے؟ تسلی دے۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، قرآن کریم میں 3 طرح کے صبر کا بیان آیا ہے۔ پہلا صبر تو ہوتا ہے طاعت پر، یعنی اللہ کے حکم کو بجا لانا، نیک کام کرنا، اس پہ صبر۔ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت ہم سب لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ طاعت پہ صبر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا، تو یہ طاعت ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اب اس پورا کرنے میں پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ہم صبر کریں گے اور روزہ پورا کریں گے، تو یہ طاعت پہ صبر ہے۔
ابھی ابھی میرے پاس فون آیا کہ ایک دکان میں آگ لگ گئی ہے اور اس دکان سے کچھ لوگ سامان نکال رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اب جو ہے ایک بچہ ہے اس میں، اس سے روزہ صبر نہیں ہو رہا ہے، تو کیا ایسی صورت میں روزہ توڑ سکتے ہیں؟ تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے، شریعت کی طرف سے ایسی صورت میں اجازت ہے، لیکن اگر کوئی صبر کر کے روزہ پورا کرے تو یہ کمال کی بات ہے۔ تو ایک صبر ہوتا ہے طاعت کو پورا کرنے میں، جیسے ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں وضو کرنا، گرم پانی میسر نہ ہو تو یہ طاعت پہ صبر ہے۔ ایسے ہی حرام چیزوں سے صبر کرنا، گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، رشوت لینے کا دل چاہ رہا ہے، سود کے ذریعے پیسہ بڑھانے کا دل چاہ رہا ہے، اور جو ہے دیگر گندگیوں کا دل چاہ رہا ہے، آپ اس پہ صبر کریں اور اس کو چھوڑ دیں اور اللہ کو راضی کر لیں، تو یہ حرام چیزوں سے بچنے پر صبر ہے۔ اور تیسرا صبر وہ مشہور ہے کہ کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اس مصیبت پہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ تینوں طرح کے صبر کا قرآن میں ذکر ہے، اور ان حالات میں سب کو صبر کرنا چاہیے۔ اور نبیوں کی عادت ہمیشہ کس کی تھی؟ صبر کی۔ جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب نے صبر کیا ہے، ہاں، کیونکہ قوم نے سب کو ستایا ہے، اور سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم نے ستایا، اور آپ نے اس پر کیا کیا؟ صبر کیا۔ کوئی بھی کسی کو تکلیف ہو جائے، کبھی بھی کوئی بھی کسی کو کسی طرح کی تکلیف ہو جائے، تو اس سے تسلی حاصل کرنے کا سب سے بڑا نسخہ تو یہی ہے کہ میرے نبی کو بھی تکلیف پہنچی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ لیں گے تو آپ کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔ آپ کی تکلیف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے خون بہنے لگا تو آپ نے اپنی انگلی سے کہا، خون کو مخاطب کر کے اور انگلی کو مخاطب کر کے، کہ اے انگلی تیری کیا حیثیت ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ اگر تو اللہ کو راضی کرنے میں کٹ جائے اور شہید ہو جائے اور خون آلود ہو جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے سے بھی تسلی ہوتی ہے۔ اب آپ کو ہم چند نسخے بتا دے رہے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو اس مصیبت میں مدد حاصل کرنے کے لیے بے شمار دوائیں ہیں۔ جیسے بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے جگر کی دوا بہت معمولی سی ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن سر کی درد کی اور پیٹ کے درد کی دوا بہت ہے۔ آپ کو ہر آدمی کے پاس بھی مل جائے گی، ہر گومتی میں بھی مل جائے گی، اور ڈاکٹر کے نسخوں میں بھی مل جائے گی۔ تو ایسے ہی صبر کے لیے اور مصیبت سے نجات کے لیے بہت سی دوائیں ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا، حدیث میں بھی ہے۔ تو سب سے پہلی دوا ہے نماز سے اللہ کی مدد حاصل کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور قرآن میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ پھر اللہ کے ذکر سے جو ہے آپ، تیسرے صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اشراق چاش کی نماز ہے، بہت سی مسنون دعائیں ہیں جو حدیث میں اور قرآن میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھے تو اس کے سارے رنج و غم دور ہو جائیں۔ یہ حدیث میں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے اگر، تو اس کے سارے غم بھی دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کا کام بھی بنا دے۔ کوئی کا کام نہ بن رہا ہو تو حدیث میں آتا ہے وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دے۔ تو بہرحال ان دعاؤں سے بھی جو ہے اپنی مصیبتوں پر کیا حاصل کریں؟ مدد حاصل کریں۔ اور پریشانی جب آئے تو اللہ پر مکمل بھروسہ کرے، اللہ کے ساتھ یقین اور بھروسہ پھسپھسا نہ ہو، ہلکا پھلکا نہ ہو، پورا مکمل بھروسہ کرے۔ ہاں، آدمی اپنی دولت سے زیادہ اس پر بھروسہ کرے۔ قرآن میں ہے
کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور ایسے ہی اپنے اخلاق کو درست کرنے کے ذریعے مدد حاصل کرے. دیکھیے اخلاق کی گراوٹ سے بھی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اخلاق کو بلند کرے تو اس سے بہت سی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. معاملے کی صفائی رکھے. مسلمانوں کے معاملات بہت خراب ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے آپس میں خراب ہیں، باپ بیٹوں کے خراب ہیں، چچا بھتیجوں کے خراب ہیں، پڑوسی کے خراب ہیں، امام مقتدی کے خراب ہیں. تو ان معاملات کو درست رکھے، اس سے بھی مصیبتیں ہلکی ہوتی ہیں. جب انسان کے معاملات درست ہوتے ہیں، جو اپنے معاملات کو بگاڑ لیتا ہے وہ مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. حقوق العباد کی ادائیگی کریے. جس کا حق آپ کے ذمے ہے اس کو ادا کریے، اور آپ کا اگر کسی کے ذمے ہے تو آپ یا تو نرمی سے حاصل کیجئے یا معاف کر دیجئے. تقوی بڑی اہم چیز ہے. تقوی سے جو ہے انسان جو ہے مصیبتوں سے نجات پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر کوئی مسلمان صبر کرے اور تقوی اختیار کرے تو ہم اس کو نجات دے دیں گے بڑی بڑی مصیبتوں سے. چنانچہ صحابہ کی زندگی میں یہ دو چیزیں بہت کامل درجے کی تھیں، تقوی تھا اور صبر تھا. صبر بھی کرتے تھے وہ، تقوی بھی اختیار کرتے تھے. قرآن میں ہے کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. لہذا اس کے ذریعے بھی اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہیے. گناہوں کو چھوڑنے سے اللہ کی مدد حاصل کرے، توبہ و استغفار سے اللہ کی مدد حاصل کرے، اور اللہ کے سوا مخلوق سے کوئی امید نہ لگائے. یہ بھی ایک نسخہ ہے جینے کا، دنیا میں جینے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ انسان مخلوق سے توقعات کیا کر دے، ختم کر دے. اسباب کی جہاں تک بات ہے اسباب کو اختیار کرتا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دیکھیے یہ شعر ہے کہ ہر تجدد ہے غیب کی آواز. تجدد کہتے ہیں نئے نئے حالات جو آ رہے ہیں دنیا میں، تو ہر تجدد ہے غیب کی آواز، ہر تغیر میں ہیں ہزاروں راز. جو تغیر ہو رہا ہے انڈیا میں کہیے، دنیا میں کہیے، عرب میں کہیے، تو یہ تغیر میں کچھ نہ کچھ راز ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے. ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے. زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے دراصل یہ سب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. لہذا تقدیر میں لکھے ہوئی چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. البتہ اعمال درست کریں گے تو تقدیر ہماری بدل جائے گی. اب آخر میں دیکھیے سورہ والعصر کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. پوری سورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی، اور پھر قسم کھانے کے بعد یہ اہم بات بیان فرمائی کہ سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں پر شفیق و مہربان ہیں تو آپ نے اس خسارے سے نکلنے کے لیے 4 عظیم نسخے عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ بیان فرمایا کہ جو بھی ان نقصان سے نکلنا چاہتا ہے وہ ایمان میں داخل ہو جائے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ بتایا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ میں محنت کریں. اور پھر صرف اعمال صالحہ ہی ایک آدمی اپنا صحیح کر لیتا ہے تو وہ خود تو نجات پا جائے گا، لیکن ساری قوم سدھر جائے، درست ہو جائے. اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرے. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق، اور حق میں جو ہے میں نے بتایا تھا پورا دین داخل ہے، تو پورے دین کی لوگوں کو دعوت دے. ہاں پورے دین کی دعوت دے، اس میں مسلمان بھی آ گئے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان تینوں کام کو انجام دینے میں، یعنی ایمان لانے میں، ایمان پر جمنے میں، اعمال صالحہ کو کرنے میں، اور جو ہے حق کی دعوت دینے میں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خدمت انجام دینے میں مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان مصائب کا جب سامنا کرنا پڑے تو صبر سے کام لو، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو صبر کی تلقین بھی کرے کہ وتواصوا بالصبر. تو بہت زبردست یہ حسن ترتیب ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے اسرار و رموز عطا فرمائے.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد